طالبات، آج ہم اپنے لیکچر نمبر 4 یعنی درس نمبر 4 کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج کا ہمارا جو درس ہے وہ عقیدہ رسالت کے سے متعلق ہے۔ اس سے پہلے ہم نے چیپٹر نمبر 1 یعنی سبق نمبر 1 میں بنیادی عقائد کو شروع کیا، اور بنیادی عقائد میں ہم نے عقیدہ توحید کو پڑھا تھا۔ ٹھیک ہے، یہی چیپٹر نمبر 1 سبق نمبر 1 کا دوسرا ٹاپک ہے ہمارا عقیدہ رسالت۔ ٹھیک ہے، ہم نے بنیادی عقائد شروع کیا تھا، تو بنیادی عقائد میں دوسرا عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ رسالت۔ عقیدہ رسالت کے مفہوم کو طالبات جاننے سے پہلے آپ تھوڑا سا کچھ اور چیزوں کو بھی آپ کو جاننا ضروری ہے۔ جیسے اپنے رسالت کے ساتھ ساتھ ایک اور لفظ بھی سنا ہے، نبوت کا لفظ، تو یہاں پر ان دونوں کے فرق کے بارے میں جان لیں، یعنی رسالت اور نبوت کیا ہے۔ اس کو پہلے ہم ان کے مفہوم کو پڑھ لیں گے، ان کے مفہوم کی وضاحت کریں گے، اور اس کے بعد ہم ان کے فرق کے بارے میں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم عقیدہ رسالت کے مفہوم کو بھی وضاحت کریں گے ساتھ ساتھ۔ چلیں شروع کرتے ہیں ہم۔ نبوت، یہاں پر رسالت کے ساتھ ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے یعنی نبوت۔ تو نبوت کیا ہے؟ نبوت کا مفہوم کیا ہے؟ یہاں پر میں نے آپ کی آسانی کے لیے تعریف لکھ دی ہے، اور یہ تعریف اگر آپ نوٹ بھی کر لیں کسی اپنے رجسٹر میں یا کاپی میں، تو آپ کے لیے ایک آسانی ہو جائے گی، تاکہ آپ کو نوٹس کے ساتھ کچھ تعریفات آپ اپنے پاس سے بھی لکھ سکیں۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں تاکہ آپ کے پاس اضافی معلومات بھی ہو۔ ٹھیک ہے طالبات، نبوت نبأ سے یعنی مشتق ہے، یعنی یہ مصدر ہے کس کا؟ نبأ کا۔ نبوت یہ مصدر ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے معنی کیا ہے؟ عظیم الشان خبر کے۔ نبأ کے کیا معنی ہے؟ عظیم الشان خبر کے۔ لہٰذا نبی وہ برگزیدہ ہستی ہے جو اللہ تعالیٰ کی خبریں بندوں تک پہنچائے۔ ٹھیک ہے، اب دوبارہ تعریف سن لیں۔ نبی وہ برگزیدہ ہستی جو اللہ تعالیٰ کی خبروں کو کہاں کس تک پہنچاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بندوں تک پہنچاتا ہے، وہ نبی کہلاتا ہے۔ اور جبکہ بعض حضرات نے نبوت کی ایک اور تعریف کی ہے، اور نبوت کی تعریف یہ کی ہے کہ نبوت کے معنی بلندی کے ہیں، اور بلندی کا مطلب یہ ہے کیونکہ انبیاء کرام کا جو منصب ہے، جو مقام ہے، وہ بلند ہوتا ہے، اور انہیں عام لوگوں کے مقابلے میں خاص علوم عطا کیے جاتے ہیں، اور وہ علوم ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں تک یعنی کہ رسائی نہیں ہوتی بڑے بڑے عقلاء کی جو سمجھ ہے، وہ عقل ہے، وہاں تک پہنچ نہیں سکتی۔ اسی لیے انبیاء کرام ان عالی منصب اور بلند علوم کے حامل افراد کو کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے طالبات، کن کو کہا جاتا ہے؟ ایک بلند منصب یعنی بلند مقام والے کو، اور بلند علم حاصل کرنے والے کے حامل افراد کو۔ اور چونکہ یہ جو علم ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے انہیں خاص عطا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک خاص وصف اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کس میں؟ صرف اور صرف انبیاء کرام میں۔ اب آتے ہیں ہم اپنے اس کے دوسرے حصے کی طرف، اور دوسرا حصہ ہے ہمارا رسالت کا مفہوم۔ طالبات، آپ یہاں پر رسالت کے مفہوم کی تعریف بھی دیکھ سکتی ہیں، اور رسالت مصدر ہے رسول کا، اور رسول وہ برگزیدہ ہستی جو اللہ تعالیٰ اور ذی عقل مخلوق کے درمیان سفارت کا کام کرے۔ اب یہ پہلی چیز یہاں پر سمجھ لیں، سفارت کو سمجھنے سے پہلے ذی عقل مخلوق کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوقات جس میں شعور پیدا ہے۔ ٹھیک ہے، انسان، حیوانات وغیرہ، یہ جنات وغیرہ، یعنی ان کے درمیان کیا ہے؟ رسالت کا جو مفہوم ہے، ان کے درمیان سفارت کا جو کام کرتا ہے وہ کون کہلاتے ہیں؟ رسول۔ اب یہ سفارت کیا ہے؟ دیکھیں، آپ اس کو سمجھ لیں اس طرح سے کہ کسی بھی جو ملک ہوتا ہے، اس ملک کا ایک نمائندہ دوسرے ملک میں سفارت کا کام انجام دیتا ہے، یعنی رابطے کا کام انجام دیتا ہے، یعنی اس ملک کے اہم پیغامات، اہم احکامات کو وہ دوسرے ملک تک پہنچاتا ہے۔ یہ کیا کہلاتا ہے؟ سفیر۔ اور دیگر کام اور بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے خاص پیغامات اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے درمیان سفارت کا کام کرنے والی ہستی کون کہلاتی ہے؟ رسول۔
ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جو رسول کا جو مقام ہے، یہ مرتبہ ہے، یہ نبی سے بڑھ کر ہوتا ہے. لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی عام ہے اور رسول خاص. اور اسی وجہ سے آپ نے ابھی ہم فرق میں بھی پڑھیں گے، آپ نے سنا ہوگا کہ انبیاء کرام کی تعداد زیادہ ہے بالمقابل رسولوں کی تعداد کے. ٹھیک ہے، وہ بھی ہم دیکھیں گے کتنی تعداد ہے. تو لہٰذا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول کیا ہے، خاص ہے، اور وہ چند ہوتے ہیں. یعنی انبیاء کرام میں سے ہی کسی کو رسول بنا دیا جاتا ہے، ان کو خاص رسول بنا کر بھیجا جاتا ہے. تو یہ کیا کہلاتا ہے، رسول. اب آتے ہیں عقیدہ رسالت کے مفہوم کی طرف. ٹھیک ہے، اب یہاں پر کیا مطلب ہے عقیدہ رسالت کے مفہوم کا؟ عقیدہ رسالت کا مطلب یہ ہے، یعنی کیا عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں اور نبیوں پر بغیر کسی تفریق کے ایمان لانا. یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام یا جتنے بھی رسول نازل کیے گئے، ان سب پر بلا تفریق، بلا کسی تفریق کے، ان سب کو نبی برحق، رسول برحق ماننا. یعنی ان سب کے لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے فائز کیے گئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھیجے گئے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان پر نازل ہونے والی رسالت یا شریعت کا انکار نہ کرنا. یعنی کسی بھی نبی یا رسول کی رسالت سے انکار نہ کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے، عقیدہ رسالت. یعنی برحق تو سمجھنا انہیں، لیکن ظاہر بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نازل ہونے کے بعد دیگر تمام شریعتیں کیا ہو گئی تھیں، منسوخ ہو گئی تھیں. تو منسوخ ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ عمل کے لیے صرف اب کون سی شریعت قابل قبول ہوگی، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے ساتھ عمل بھی لازمی ہے، لیکن دیگر شریعتوں پر، دیگر انبیاء کرام کی رسالت پر ایمان لانا لازمی ہے، عمل کرنا لازمی نہیں ہے. اگر ان کی میں سے کسی ایک کی رسالت پر یا کسی ایک کی شریعت پر کا انکار کیا جائے گا تو یہ عقائد میں سے کسی ایک عقیدے کا انکار کہلائے گا. کسی ایک نہیں بلکہ عقیدہ رسالت کا انکار کہلائے گا. اور عقیدہ رسالت کے انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایمان اس کا مکمل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کو عقیدہ رسالت سمجھ میں آ گیا ہوگا. ابھی ہمیں عقیدہ رسالت میں کافی چیزیں پڑھنی ہیں. ابھی ہمیں یہ بھی پڑھنا ہے کہ رسول اور نبی کی ضرورت کیوں ہوئی اور انہیں کیوں بھیجا گیا، اس کو پڑھیں گے. اس سے پہلے ہم یہاں پر نبی اور رسول کا فرق پڑھ لیتے ہیں، چونکہ یہ سوال بھی مختصر سوالات میں سے آتا ہے. تو 3 نمبر کا ہوتا ہے اور 3 نمبر کے پوائنٹ کے لیے 3 پوائنٹس کا ہونا لازمی ہے. اور اگر آپ اس سے زیادہ لکھیں گی تو زیادہ اچھی بات ہے. اور ان کو ہیڈنگ کے ساتھ میں نے یہاں پر فرق کا ایک ترتیب بنا دی ہے کہ فرق کا جواب کیسے لکھنا ہے. فرق کا جو جواب ہوتا ہے وہ اسی طرح سے کالم بنا کر کیا جاتا ہے، اور ہیڈنگ بھی بنائی جاتی ہے. بہت اچھا ہو جاتا ہے تاکہ آپ کو جواب مکمل آ جائے. یہ آپ کو نوٹس میں مکمل طور پر صحیح طرح سے ملیں گے. یہاں پر ایک نمونے کی شکل میں آپ کو دکھایا گیا ہے. یہاں میں نے ہیڈنگ نہیں ڈالی ہے، جیسے میں نے پوائنٹ لکھے نا 1 2 3، تو ان پوائنٹس کی میں ہیڈنگس نہیں ڈالی ہے. تو آپ چاہو تو اس میں بھی ہیڈنگ ڈال سکتے ہو، اس کے ساتھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آج ذرا سا نبی اور رسول میں فرق. ہمیشہ آپ نے تعریف کا فرق لکھتے ہیں پہلے، سب سے پہلے، چاہیں تو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں. تو پہلا فرق میں نے یہاں پر لکھا ہے کہ نبی عام ہے. اسی وجہ سے نبی کی تعداد 1 لاکھ سے زائد بتائی جاتی ہے. احادیث میں نبی انبیاء کرام کی تعداد کتنی آئی ہے؟ 1,24,000 نا. اس کے برعکس رسول کیا ہیں؟ خاص ہیں، اور ان کی تعداد 313 آئی ہے احادیث میں. تو لہٰذا آپ اس بات سے سمجھ جائیں گی کہ نبی کیا ہیں؟ عام، اور رسول کیا ہیں؟ خاص. اور دوسرا پوائنٹ آپ تعریف کا لکھ سکتی ہیں. اور دوسرا پوائنٹ کیا ہے ہمارے پاس؟ نبی اللہ کے بندوں تک خبریں پہنچاتا ہے، غیب کی باتیں پہنچاتا ہے. ٹھیک ہے، اور رسول اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان سفیر کا کام کرتا ہے، سفارت کا کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. تیسرا پوائنٹ آپ نے ہمیشہ یہ پڑھا ہوگا کہ نبی وہ ہے جو کسی نئی کتاب یا نئی شریعت نہیں دی گئی ہوگی ہے،
اور رسول وہ ہے جسے نئی کتاب اور نئی شریعت دی گئی ہو. یہ ایک آپ نے عمومی فرق ہمیشہ پڑھا ہے. یہاں پر اس لیول پر آ کر ہم اس فرق کو تھوڑا سا تفصیل سے یا اس کی کچھ دوسری ترتیب سے پڑھیں گے. آپ فرق دیکھ لیجئے گا. نبی کسی خاص امتیازی وصف یعنی حامل کتاب یا حامل شریعت نہیں ہوتا. یعنی نبی کو کسی خاص کتاب یا کسی خاص شریعت کا پابند نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے. جبکہ رسول نبیوں میں سے ہی خصوصی امتیاز کا حاصل ہوتا ہے. یعنی انبیاء کرام میں سے ہی کچھ خاص امتیازی وصف انہیں حاصل ہوتا ہے. وہ کون کہلاتے ہیں؟ رسول. یعنی کیا کیا ان کو امتیازی خصوصیات حاصل ہوتی ہیں؟ یعنی کسی نبی کو نئی کتاب بھی دی گئی تو وہ کیا کہلائے گا؟ رسول. نئی شریعت دی گئی تو وہ رسول کہلائے گا. یا پھر اگر نئی کتاب یا نئی شریعت نہیں دی گئی تو اس نبی میں سے اس کو رسول بنایا گیا یہ خاص امتیازی وصف کے ساتھ کہ اسے کفار کے مقابلے میں بھیجا گیا، اس کو حکم دیا گیا. یا پھر کسی نئی امت کی طرف اس نبی کو رسول بنا کر مبعوث کیا گیا. یہ کیا کہلائے گا؟ رسول. ٹھیک ہے طالبات، یہ تو آج آپ نے ابھی فرق پڑھا. انشاءاللہ اگلے ہم درس میں ہم رسول اور نبی کی جو ہے نبوت اور رسالت کی ضرورت پڑھیں گے، ضرورت اور اہمیت بھی پڑھیں گے، اور انبیاء کرام کی خصوصیات بھی پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.